دوسرا واقعہ اس سورت کے اندر ہے دو باغ والوں کا، دو آدمی باغ والے۔ اس میں ایک آدمی کے پاس باغ ہے، دو باغ ہے اس کے پاس، اور اس باغ کے اندر سب نعمتیں، میوے اس میں لگے ہوئے ہیں، ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی ہیں، بیچ کے اندر نہریں لگی بہہ رہی ہیں، کھیتیاں ہیں، یعنی پورا زراعت کا سامان سب جمع۔ اللہ نے اس آدمی کو بہت مال دے دیے۔ یہ آدمی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ جب باغ کے اندر یہ داخل ہوا ہے تو یہ اپنے اس ساتھی کو کہہ رہا ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، اور میں قیامت بھی نہیں مانتا ہوں، قیامت قائم ہوگی یہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہو گئی جیسے آپ کہتے ہیں تو میں بڑا آدمی ہوں، جہاں جاؤں گا میں بڑا آدمی رہوں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، میرے ساتھ لوگوں کا بھی وہ ہے، میری عزت بھی بہت زیادہ ہے، تو میں آپ سے ہر اعتبار سے بہتر ہوں۔ یہ دوسرا والا جو تھا یہ ایمان والا آدمی تھا، یہ ایمان والا تھا، تو اس نے اس کو کہا ہے، کیا تم نے اس اللہ کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ کو پیدا کیے مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے سلامت آدمی بنا دیا؟ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہوں۔ اور پھر اس کو کہا کہ جب تم اس باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ دیکھا ذرا، تم نے یوں کیوں نہیں کہا؟ تم نے اپنے بارے میں کیسے کہہ دی؟ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے، ما شاء اللہ۔ جب کسی آدمی کے اوپر اللہ کا احسان ہو جائے، سب کچھ اللہ کا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسا کیوں نہیں کہا؟ اور پھر اس آدمی کو کہا، آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ سے کم ہوں مال میں، اولاد میں؟ قریب ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے مجھ کو بہتر دے دے، اور میرا رب تیرے باغ کے اوپر ایسی آندھی چلا دے کہ یہ باغ سے سیدھا سادہ میدان بن جائے، چٹیل میدان، اور میرا رب چاہے تو اس باغ کے پانی کو اتنا گہرائی میں لے جائے کہ یہ سارے درخت اور یہ سارا باغ خشک ہو کر ختم، سوکھ جائے۔ حضرات پھر ایسا ہی ہوا کہ اس باغ کے اوپر آندھی طوفان آئی، اور وہ باغ سارا نیچے گر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور وہی آدمی جو کل غرور کر رہا تھا، میری ماں، میرے لوگ زیادہ ہیں، میری عزت زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اور یہ سب چیزیں، وہ اپنے ہاتھیوں میں افسوس کر رہا اور کہہ رہا تھا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ پھر وہ کچھ کر سکا بھی نہیں، اور ثابت ہوا کہ اختیار سارا کا سارا اللہ کی۔ حضرات یہ ہے دوسرا فتنہ، کیا ہے؟ دوسرا فتنہ ہے مال کا۔ کسی آدمی کے پاس مال آتا ہے، بگڑ جاتا۔ آپ دیکھو بعض لوگ مال نہ ہو تو وہ ٹھیک ٹھیک رہتے ہیں، مال جب ان کے پاس آیا انداز بدل گیا، باتیں دیکھو اور انداز میں کر رہے ہیں، راستے پہ دیکھو تو اور انداز میں چل رہے ہیں، سب نخرے شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مال کو ہضم نہیں کر سکا۔ اللہ بچا۔ جب مال کی دعا کرو، ایک تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھ کو حلال مال دے دے، اور اس کو ہضم کرنے کی مجھ کو طاقت بھی دے دے، ورنہ تو نہیں ہضم ہوتا لوگوں سے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ان کے وہاں مال ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، بالکل زمین کے اوپر، ہوا میں نہیں اڑے۔ یہ مال میں جب گڑبڑ ہوتی ہے نا حضرات، اس سے معلوم ہو جائے۔ راستے میں چلائیں گے، تیز تیز گاڑی آواز نکالیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں گڑبڑ۔
کسی کے ساتھ بات کریں گے ٹھیک منہ بات نہیں کریں گے، اپنے خاندان کے غریبوں سے ملتے ہوئے اس کو شرم آئے گی۔ یہ مال ہضم نہ کرنے کی بات ہے حضرت، اللہ بچے، اللہ سے بہت معافی کی دعا، اور اللہ سے بہت زیادہ آدمی وہ دعا کرے کہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے اللہ ہم کو نہ پکڑے۔ حضرت صرف ایک صورت بتانے کے لیے بیان کرتا ہوں، ورنہ اللہ تکبر سے سب کو بچے۔ ہاں بالکل، حال ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا قصہ یہ ہو گیا نا، وہ جو باغ والے آدمی تھے اس کا باغ ختم، تباہ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک، پھر افسوس کر۔ حضرات جوانی بھی گزر جاتی ہے اور مال بھی آنے جانے والی چیز، آنے جانے والی۔ کتنے غریب ہیں جو کچھ عرصے بعد مالدار بن گئے، کتنے مالدار ہیں جو غریب آ گئے، روڈ پر آ گئے۔ کتنی مثالیں آپ کے سامنے، بہت ساری مثالیں۔ مجھے لوگوں نے وہ مثالیں بیان کی، میں اکثر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ قصہ کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے بہت ایک کاروبار کے اندر بہت مال دیا، اور اس جگہ کے جو لوگ تھے وہ جب اس سے ملتے تھے تو ٹائم لیتے تھے، لیکن حضرات کچھ اور اتنا اس میں پڑا ہوا، کچھ عرصے کے بعد حالات ایسے بدلے کہ وہی آدمی ان لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، یہ میں چیزیں بہت کھول کر نہیں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ پھر آپ لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کون تھا، سمجھ گئے نا؟ تو میں تو قصے کا صرف اتنا حصہ بیان کروں گا کہ آپ کے لیے عبرت بنے، بس۔ نہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھا، اور نہ مجھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون، اس لیے کہ بہت سی باتیں جو ہے وہ امانت کے درجے میں ہوتی ہے، لوگوں کا پردہ رکھنا یہ بھی ضروری، اس لیے قصے کو صرف اتنے طریقے سے کہ وہ عبرت تو ہو جائے، لیکن کون ہے یہ معلوم نہ ہو، یہ معلوم ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ کو قصہ بتایا کہ ایک جگہ میں وہ کاروبار کرتے تھے، اور اس جگہ کے جو بالکل یوں کہو کہ اس پورے علاقے کے جیسے ایک وسوئی تھے وہاں کے، وہ کرتا درتا مال بہت، لیکن ان کا طریقہ غلط ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گھر کے خرچے کے لیے پیسے دے۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، خاص طور پر تکبر کوئی کرے گا تو پھر یہ انجام اس کو سامنے آئے، اتنے کے اندر پڑے۔ یہ دوسرا قصہ ہو گیا۔